بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی القاذبین صدق اللہ العظیم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں اپنے ذمہ کرم سے تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ فرمایا کہ تم جب بھی بات کرو، گفتگو کرو تو سچ بولو، جب بھی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب بھی تمہیں کسی چیز کا کوئی امین بنائے تو اس کی امانت کو ہو بہو اسی طریقے سے واپس کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو جھکاؤ، اور اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، یعنی شر سے، برائی سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھو۔ تو حضور نے فرمایا ان 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں اللہ کے فضل سے، ذمہ کرم سے جنت کی بشارت تمہیں دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے پاس یہ 4 چیزیں ہیں، دنیا کی کوئی چیز بھی تمہارے پاس نہیں ہے تو کوئی غم اور کوئی فکر کی بات نہیں۔ پہلی فرمایا حفظ امانت، اگر تم امین ہو، امانت دار ہو۔ دوسرا فرمایا سچ بولنے والے ہو۔ تیسرا فرمایا حسن اخلاق کے مالک ہو، اور چوتھا فرمایا رزق حلال کھانے والے ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق، تمہارے اوپر سچ بولنا لازم ہے، اور بے شک سچ جو ہے یہ بھلائی کی طرف، بر کی طرف، نیکی کی طرف راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور نیکی، بھلائی اور بر جو ہے یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور جب تک بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ سچا لکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ اللہ کی نافرمانی، فسق و فجور کا راستہ ہے، اور فسق و فجور اور اللہ کی نافرمانی کا راستہ دوزخ کا راستہ ہے۔ یہاں تک کہ علمان لفیظ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کذاب لکھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں جس بندے میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، یعنی کسی بندے کے پکے منافق ہونے کی حضور نے فرمایا 4 علامتیں ہیں۔ فرمایا پہلی یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ اس کے اندر خیانت کرے۔ دوسرا فرمایا کہ جب بھی بات کرے جھوٹ بولے۔ تیسرا فرمایا کہ جب بھی وعدہ کرے وہ وعدے کو پورا نہ کرے، اور جب وہ جھگڑا کرے تو گالم گلوچ کرے۔ تو فرمایا یہ 4 چیزیں منافق کی نشانیاں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جھوٹ کو یا جھوٹ سے وہ مذاق میں بھی بچے، یعنی مذاق میں بھی کسی سے جھوٹ بولنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن کمزور یا بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نعم، مومن کمزور ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے۔ اس کیا کہ یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس کی بھی مذمت بیان کی گئی ہے، لیکن فرمایا مومن بتقاضۂ بشریت کمزور ہو سکتا ہے، مومن بتقاضۂ بشریت بخیل کنجوس ہو سکتا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا، فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جو جھوٹا بندہ ہے فرمایا کہ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار، جھوٹ جو ہے وہ چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے اور چغل خوری عذاب قبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین سے نیکی انسان کی عمر میں اضافہ کرتی ہے، اور جھوٹ جو ہے رزق میں بے برکتی کا باعث ہے، اور دعا جو ہے یہ قضا کو ٹال دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے بلایا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے کہا ادھر آؤ میں تمہیں یہ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے کیا دینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں میری والدہ نے حضور کو عرض کیا میں اپنے بیٹے کو کھجور دینے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے اپنے بچے کو بلایا کہ ادھر آؤ میں تمہیں یہ دیتی ہوں، اگر تم اسے کھجور نہ دیتی تو تم جھوٹی ہوتی۔ یعنی یہ بھی جھوٹ ہے کہ آپ بچے کو کہیں، جیسا کہ یہ 90% عام ہے، ادھر آؤ میں تمہیں یہ چیز دوں، بچے کو پاس بلانے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ یہ بھی جھوٹ کے اندر آتا ہے۔ پھر اندازہ کریں، اور بالخصوص ہمارے اسٹیج ڈراموں کے اوپر کام کرنے والے لوگ اور نوجوان جو ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے لیے حدیث پاک سبق آموز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ، ہلاکت ہے، ویل ہے اس کے لیے کہ جس نے جھوٹی بات اس لیے کی تاکہ اس جھوٹی بات سے قوم کو، لوگوں کو ہنسائے، فَيَكْذِبْ، تو وہ جھوٹا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا، پہلے بھی اور آخر میں 2 مرتبہ فرمایا وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، اس کے لیے دوزخ ہے، ویل ہے، دوزخ کا عذاب ہے جو کسی قوم کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی 3 بندوں سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے صاف اور ستھرا اور مزکہ کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ فرمایا شیخ زانن، بوڑھا زانی، دوسرا فرمایا وملک کذاب، جھوٹا حاکم یا جھوٹا حکمران، اور تیسرا فرمایا وعائل مستکبر، فقیر متکبر۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، صرف 3 موقع ایسے ہیں جن میں بندہ جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، لیکن یہ بھی ایک معقول طریقے سے اور مناسب طریقے سے۔ پہلی یہ جنگ میں، یعنی جنگ میں جب کفار کے ساتھ لڑ رہے ہوں تو جنگ میں جھوٹ بولنا یا مختلف قسم کے ایجنسیاں جو اپنے ہیلے کرتی ہیں وہ جائز ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، لیکن یہ بھی مطلق نہیں، معقول اور مناسب طریقے سے۔ 2 بندوں کا زمین کا جھگڑا ہو اور آپ جا کے کہہ دیں جی وہ دوسرا کہہ رہا ہے میں مانتا ہوں، آپ ثالثی بن گئے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ ساری زمین آپ کو دے گا، ایسا جھوٹ نہیں، یعنی معقول اور مناسب جھوٹ ہو کہ جس سے جھگڑا بڑھے نہیں، جھگڑا ختم ہو جائے۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کے لیے ایک معقول اور مناسب طریقے سے جھوٹ بولا جائے۔ یعنی ایک بندہ 2 بندے پیسوں سے لڑ رہے ہیں اور ثالثی آ کر کے جی وہ مان گیا ہے وہ آپ کے سارے پیسے دے دے گا، تو پھر تو وہ جھگڑا وہی کا وہی رہے گا۔ یعنی ایک ایسا مقبول طریقہ ہو، مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں
وہ تو تمہارے بارے میں بڑی اچھی بات کہہ رہا تھا، تمہاری تعریف کر رہا تھا، اس طریقے سے اس کے دل کے اندر اس کے لیے نفرت کم ہو اور محبت بڑھے، یہ ایک معقول و مناسب طریقہ ہے۔ یہ گنجائش ہے کہ آپ اس طریقے سے جھوٹ بولنے کی گنجائش اضطراری حالت میں یہ صورتیں ہیں۔ باقی مذاق میں بھی جھوٹ بولیں گے تو وہ جھوٹ ہے، جھوٹے بندے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس سے بڑی اور کیا سزا ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جھوٹ سے بچنے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔